سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے رسول کو پتھر مارنے والے کتنے لوگ تھے؟ ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ابو جہل بھی ہے. اس نے ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجھے لگتا کہ شاید یہ لاسٹ ٹائم ہوا ہوگا. اس نے پتھر اٹھا کے پیغمبر کو مارنا چاہا مسجد حرام کے اندر. جیسے ہی پتھر کو اٹھایا پیغمبر کو مارنے کے لیے، پتھر ہاتھ سے چپک کے رہ گیا. اور اب پتھر کو الگ کرنا مارنا وارنا سب بھول گیا. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی گناہ گار علاقے میں جہاں گناہ ہو رہے ہیں اچانک چھت گر جائے گناہوں کی محفل میں، تو لوگ گناہ ونا بھول کر رونا پیٹنا شروع کر دیتے. اس نے پتھر کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ ایسے چپکا کہ چھوٹ ہی نہیں رہا. وہ کہاں کہاں نہ گیا ہوگا. طبیب کے پاس، جراح کے پاس، حکیم کے پاس، ادھر ادھر سارے جھوٹے خداؤں کے پاس گیا. کسی نے اس کا یہ پتھر اس کے ہاتھ سے جدا نہیں کیا. آخر میں آنا پڑا مصطفیٰ کے پاس. آنا پڑا. اللہ اکبر. سلام ہو اس عظیم پیغمبر پر. اس زمانے میں مکہ المکرمہ میں پتھر مارنے والوں کے ایک بڑے نام کو خدا نے ایسے دکھایا کہ پیغمبر کے جتنے مخالف ہیں ان کی کیا اوقات ہے پیغمبر کے سامنے. اب آپ نے دونوں باتوں کو سمجھ لیا. کہیں پتھر اٹھا کے مار دیے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. کبھی ایسا پتھر ہاتھ سے بچ گیا. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اب یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، کلمہ نہیں پڑھا، نہ پڑھے گا. پیغمبر کلمہ پڑھواتے لیکن جو جبرن کلمہ پڑھوائے محمد نہیں ہے. ورنہ کل کو کہا جاتا کہ ابو جہل کا اسلام پتھر کی برکت سے، محمد کی برکت سے نہیں. اللہ اکبر. آپ نے کلمہ نہیں پڑھوایا، اس کا مسئلہ حل کر دیا. دستے دعا بلند کی خدا کی بارگاہ میں، پتھر ہاتھ سے جدا ہو گیا. اللہ اکبر. یہ بات یاد رکھیے کہ پروردگار عالم کے فیصلے بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کیا کرنے، اور فیصلے تبدیل ہوتے ہیں. یہ میری بات پچھلے کئی دنوں سے چل رہی. فیصلے تبدیل ہوتے ہیں مگر آپ کے لیے فیصلہ وہی ہے کہ آج تو سنیں گے کوئی آیت آپ بھی. سورۃ الحجر کہا جاتا ہے، ہم حجر پڑھتے ہیں اس کو. قرآن کا ایک سورہ ہے، اس کا نمبر سورہ کا 15 ہے، آیت کا نمبر 9 ہے. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اب سب کو زبانی یاد ہو ہی گئی ہوگی آیت، ورنہ ایک پاکستان کے نوحہ خان نے کبھی نوحہ پڑھا تھا اس موضوع پر، اور اس میں یہ آیت پڑھی تھی. اور اس زمانے کے بچوں نے، اچھا وہ جو ہم یاد کر رہے ہیں وہ یاد نہیں ہوتا، اور جو نوحہ خان یاد کر رہے ہیں، میں نوحہ خانوں سے کہتا ہوں اگر آپ ایسے ہو جاتے کہ وہ کچھ یاد کرا دیتے کہ آپ کے بھی کام آتا، ان کی بھی کام آتا، تو ہماری مشکل بھی آسان. صلوات پڑھے محمد والے. اب جنہیں نوحہ یاد پہنچ گئے ہوں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک کہ ہم ہی تو ہیں کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی یہ ذکر کی محافظت کرنے والے. اب یہ آیت اگر آپ کو یاد ہو گئی، نمبر ہے 9، سورہ کا نمبر 15، نام ہے سورۃ الحجر.
اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو تو پڑھ لیجئے. اور اس جملے کا لطف آتا مجھے مسجد کوفہ کے اندر، جب سارے اعمال کرا کے لوگ تھک جاتے ہیں، 11 مقامات ہیں، اور 11 مقامات کی 28 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب میں اس سے کہتا ہوں اگر حاجت ہو تو نماز حاجت ہے. لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کون سا ایسا ہوگا اس کی حاجت کوئی نہ ہو. تو اگر آپ کی حاجت ہے تو سن لیجئے، نہیں ہے چھوڑ دیجئے. 1000 مرتبہ پڑھنا ہے بس. کتنا مرتبہ؟ 1000. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. 1000 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی حاجت کو خدا پورا فرما دے گا. حاجت خدا کی بارگاہ سے پوری ہو جائے گی. لیکن اگر کبھی شدید قرضہ ہو یا دشمن کی شدت کی بنیاد پر بہت خوف ہو، ایک بڑی تکلیف و پریشانی ہو، تو پھر آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ڈوز بڑھا دی جاتی ہے نا. جیسے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ گئے اور آپ نے اینٹی بائیوٹکس لی تو پھر وہ اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی والی آپ کو سوٹ کرے گی آپ کے اس موجودہ کنڈیشن کے اعتبار سے. مثال دیتا ہوں، جس سے ساتھ امام فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ الحمد کی ضمانت اور 7 مرتبہ کے بعد 70 مرتبہ. یہاں پر بھی ایسے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے عام حاجت کی برابری کے لیے. شدت کوئی ہے تو بڑھائیے. 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 70,000 درہم نہیں دینے، ذکر پڑھنا ہے. اگر درہم دینے ہوتے تو آپ درہم برہم ہو جاتے. ذکر خدا پڑھنا، اس پہ پریشانی کی بات کیا؟ جس کو جتنا بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں نا علماء کہ اگر کوئی سیلاب آپ کی طرف مصیبتوں کا آ گیا تو درود کا سیلاب روانہ کر دیجئے.